السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہیں بھائی، راجہ صاحب کچھ تو بولیں۔ ارے یار بہت ساری چیزیں صرف بکواس ہی ہوتی ہیں۔ جو آپ کے اراؤنڈ بہت سارے پیپلز ہوتے ہیں نا، آپ جن کے بڑے قریب ہوتے ہیں، آپ جن کو بڑا قریب سمجھتے ہیں اپنے، یہ پتہ نہیں ایسا سسٹم ہے، ایسا نظام ہے، یہ دنیا ہے ہی ایسی، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ کیا بلا ہے یار۔ ہر پل، ہر دم، ہر دن، ہر گھنٹے کچھ نہ کچھ ایسا فیس کرنے کو ملتا ہے کہ یار دماغ جو ہے نا چکرا جاتا ہے، کبھی یہ کیا بکواس ہے، ابھی یہ کیا ہے یار، ابھی وہ کیا ہے یار، ابھی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ بھی دنیا کے رنگ ہے یار۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی، بڑی خوبصورت سی ویڈیو بنائی تھی ہم نے، استھیٹک ٹائپ کی ویڈیو تھی۔ ہم کتاب پڑھ رہے تھے، جیسے ایک آدمی کتاب پڑھتا ہے، یہیں بیٹھے ہوئے تھے، اسی بیٹھے پڑھتے ہیں۔ کبھی ہم یوں کتاب کو اوپر رکھ کے پڑھ رہے ہیں، کبھی یوں سائڈ پہ رکھ کے پڑھ رہے ہیں، کبھی الٹا ہو کے پڑھ رہے ہیں، کبھی کدھر سے پڑھ رہے ہیں، اسی اینگل سے ہم کتاب پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے گھر میں جائے، جب ہم چھٹیوں میں گھر جاتے ہیں، تو ہم سیم اسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، سیم ٹو سیم۔ اور یہ صبح ہمارے اٹھنے کے بعد عصر تک یہی روٹین ہوتی ہے، عصر کے بعد پھر ہم گھومنے نکل جاتے ہیں۔ اس کی ویڈیوز بھی یہاں پر ہوں گی جو ہم گھومنے جاتے ہیں عصر کے بعد۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں جن کو ہم بڑا قریبی، بڑا اچھا دوست سمجھتے تھے، وہ ابھی میسج کر کے ہم پر طنز کر رہے ہیں کہ پہلے پڑھ لیا ہوتا آپ نے تو اس طرح کہ آپ کو ایکٹنگ نہیں کرنا پڑتی، یہ نہیں کرنا پڑتا، وہ یہ آپ کو پاس۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، بڑا ایک عجیب احساس ہوا کہ یار یہ کس طرح کا پتھیٹک آدمی ہے، بکواس چبڑ قسم کا آدمی، اور گھٹیا نفسیات کا گھٹیا آدمی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس نے اس طرح کی گھٹیا اور بیہودہ بات کی تھی۔ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، جو اس طرح کے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، حضرت جاوید رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے، میں یہاں پر نام لینے سے مجھے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح کی بکواس بات کی میرے بارے میں، بلکہ میرے بھائی سے میرے خیال میں بات کی، اور اوور آل بھی ویسے ہی وہ ان کو لوگوں کے پیچھے باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے۔ انہوں نے میرے سامنے بھی کچھ لوگوں کے پیچھے بہت ساری اس طرح کی باتیں کی، اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یار یہ بندہ جو جن کے وہ اتنے قریب رہا اتنے عرصے، ان کے بارے میں اگر اس طرح کی پتھیٹک زبان یوز کر سکتا ہے تو میرے لیے ڈیفینیٹلی یوز کرتا ہوگا، اور کرتا ہے۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا بھی تھا میرے بارے میں جو اس سے پہلے اس نے بکواس کی، لیکن فرق نہیں پڑتا۔ اصل بات ہے نا، فرق پڑتا ہے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کا گھٹیا ذہن رکھتے ہیں، آپ گھٹیا سوچ رکھتے ہیں، اور اس بندے کے ساتھ پھر آپ اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، آپ اس کے ساتھ چلتے بھی ہیں، اور آپ کو اس کے بارے میں ایک گندی نفسیات بھی رکھتے ہیں۔ یار کس طرح کے گھٹیا آپ لوگ ہیں یار، کس طرح کے گھٹیا آپ کی ذہنیت ہے، آپ کس طرح کے گھٹیا آدمی ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کبھی کبھار کہ آپ کیا ہے۔ میں نے زندگی میری اتنی ایج ہوگی تو میں نے زندگی میں صرف ایک چیز سیکھی، اور مجھے جاننے والا ہر آدمی یہ بات جانتا ہے میرے بارے میں، لوئل اور کلیئر اسٹریٹ فارورڈ سیدھا آدمی۔ کسی سے نفرت ہے، غصہ ہے، یہ نہیں کہ دل میں رکھے رکھیں گے منہ پہ چونو چاپا چوں 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 چاں، نہ پائی۔ If I hate you, it's mean I hate you. That's clear. I cannot love you if I hate you in my inner side. اگر میں دل سے آپ سے نفرت کرتا ہوں تو میں آپ سے نفرت کرتا ہوں بھائی، میری زبان پہ، میری آنکھوں سے، میرے چہرے سے آپ کو وہ تاثرات ملیں گے کہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں۔ لیکن اگر میں آپ کا دوست ہوں تو اس کا مطلب ہے میں آپ کا دوست ہوں، میں اندر سے باہر سے آپ کا ویسا ہی دوست ہوں۔ میری چمڑی سفید ہے، یہ اندر باہر سے سفید ہے، یہ نہیں کہ باہر سے سفید ہے اندر سے کالی ہے، نہ، اس سے مجھے نفرت ہے، اور بچپن سے مجھے اس چیز سے نفرت ہو گئی تھی کہ آپ جیسے اندر سے ہیں ویسے آپ کو باہر سے ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کو میں ناپسند کرتا ہوں، دل و جان سے ناپسند کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کو سلام دینا تک اس سے میں نفرت کرتا ہوں، اور میں ان سے اگنور کرتا ہوں، میں ان میں بیٹھتا بھی نہیں ہوں۔ جن لوگوں کو میں اپنا دوست مانتا ہوں، ان لوگوں کو وہ مجھ سے جتنے مرضی دور ہوں، مجھے جہاں بھی ملے میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کو سلام کرتا ہوں، اور ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ یہ آدمی انہیں میں سے ایک تھا جس کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا تھا، حالانکہ ایک دو چار دفعہ کئی بار مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے میرے بارے میں گھٹیا زبان یوز کی، کیونکہ ہمارے آس پاس اس طرح کے گھٹیا لوگ بھی ہوتے ہیں جو میرے پاس بیٹھیں گے تو میری بات سن کے اس تک پہنچا دیں گے، جو اس کے پاس بیٹھیں گے اس کی بات سنیں گے تو میرے تک پہنچا دیں گے۔ اس طرح کے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں سے بھی زیادہ بڑے گھٹیا اور چغات اور چبڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ذہنوں میں، ایک دوسرے کے کانوں میں زہر اگلتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، اور مزید دماغوں کو گندا کرتے ہیں۔ یہی ہے ہمارے اراؤنڈ جو ہے نا، یہی سب گند ہے، ہر طرف بس یہی گند ہے، یہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو سم ٹائم میں واک پہ جاتا ہوں،
پہلے دن میں گیا واک پہ، مجھے بڑا مزہ آیا. دوسرے دن جب میں واک پر گیا تو بہت سارے کتے میرے پیچھے لگ گئے. میں نے اگنور کیا کتوں کو، لیکن پھر بھی میں واک پر گیا. اگلے دن بھی ایک چھوٹی سی سوٹی لے لی میں نے، ایک اسٹک لے لی میں نے، لیکن میں واک پر گیا. اور ابھی تک میں واک پہ جاتا ہوں. ڈیلی مجھ پر کچھ کتے ہیں رستے میں آتے ہیں جو ڈیلی مجھ پر بھونکتے ہیں، مجھ پر چلاتے ہیں اور میرے پیچھے دوڑتے بھی ہیں. میں دوڑتا تو نہیں، میں تو چل رہا ہوتا ہوں، لیکن وہ میرے پیچھے بھاگ کر آتے ہیں. لیکن میں اپنا بھاگ جاری رکھتا ہوں، اگنور کرتا ہوں. اور میں یہ اس ٹائم بھی یہ اپنے دل میں یہ بات کہہ رہا ہوتا ہوں کہ جتنا مجھ پہ بھونکنا ہے بھونک لو، جتنا کوشش کرو مجھ کو ڈرانے کی ڈرا لو. یہ واک جاری رہے گی. ہم کل بھی آئیں گے، فیس کریں گے آپ کو. یہ پرابلمس ہیں نا، لائف میں پرابلمس آتی ہیں نا. جب آپ قدم اٹھاتے ہیں، کہیں پر چلتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو لائف میں پرابلمس آتی ہیں. آپ ان کو فیس کرتے ہیں، یا ڈر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، گھر بیٹھیں گے، رستے میں کتے ہیں جی، تو پھر آپ کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچیں گے. اب کبھی بھی میں خود کو پھر فٹ نہیں کر پاؤں گا جیسے میں کبھی پہلے تھا. تب میں اس کو فیس کرتا ہوں، ڈیلی فیس کرتا ہوں. بہت سارے کتے میرے سامنے نئے بھی آ جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی کتے آتے ہیں میرے سامنے. میں فیس کرتا ہوں. میں اندر سے واقعی میں ڈرتا ہوں. کتا ہے یار، جانور ہے، کوئی بھروسہ نہیں اس کا، کاٹ لیں. لیکن پھر بھی میں فیس کرتا ہوں. میں سوچ رہتا ہوں کہ یار اگر یہ میری طرف دوڑ کر آیا تو میں نے آگے سے کیسے ریئیکشن. میں اپنے دماغ میں ایک پلان سوچ رہا ہوں، چلو چھوڑو یہ کو طرف بحث نکل پڑی. تو یہ ان لوگوں کو میں اپنے جو کہ میری منزل ہے، جو کہ میرا ایک ویژن ہے، جو کہ میری سوچ ہے، جس کو میں برملا اس کا میں اظہار بھی کرتا ہوں، اسی لیے کہ اس طرح کے کتے مجھ پر بھونکیں. جب یہ کتے مجھ پر بھونکتے ہیں تو مجھے مزید حوصلہ ملتا ہے کہ یار میں صحیح ٹریک پر ہوں. یہ اس طرح کے گھٹیا اور چوڑ قسم کے لوگ ہیں، اور اس طرح کے حاسد اور اس طرح کے آدمی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ پڑھا لکھا اور ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور میں الحمدللہ یہاں پر ان سے بہتر پہ بیٹھا ہوں. تو اس پر بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے بے شمار ہوتی ہے. ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں تو ان کے چہروں سے وہ غلاظت، وہ گھٹیا پن اور وہ تھرڈ کلاس ناشائستگی اور وہ چھلکتی ہوئی، مجھے ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے. ان کے چہروں کو دیکھ کے مجھے گھن آتی ہے کہ یار یہ کس طرح کے دفعہ کرو غلط بات ہو رہی. کیا کریں یار، یہی بکواس ہو رہا ہے ہمارے اراؤنڈ. کیا کریں. میں بچپن سے لے کر کافی ٹائم سے میں تو اچھی چیزیں پڑھتا رہا الحمدللہ. تو دماغ بھی اچھا، دل بھی اچھا، ساری چیزیں اچھی تھی. پھر میں گھٹیا لوگوں میں جب پڑھا اور لوگوں میں گھٹیا نفسات میرے سامنے آنا شروع ہوئی، اور میں نے دیکھنا شروع ہوا کہ دنیا صرف اپنے مطلب پرستی پر چلتی ہے، وہ دوستی پر یا بات پر یا ایتھکس پر نہیں چلتی. تو میرا دماغ بھی گندا ہونا شروع ہوا درمیان میں آ کر تھوڑا سا کہ نہیں یار تم بھی اس پر چلو، تم بھی یہ کرو، تم بھی وہ کرو. اور کچھ ٹائم پہ میں نے یہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش بھی کی. تو لوگ میں جب شیشے کے سامنے اپنی شکل دیتا تھا تو مجھے گھن آتی تھی خود سے کہ امیر صاحب اٹس ناٹ یو، اٹس ناٹ یو، یو آر اے گڈ پرسن اینڈ یو میک ٹو یور سیلف اے گڈ پرسن. تم نے خود اپنے آپ کو اچھا بنایا ہے، تم تھے نہیں. تب تم یہ گند میں، اس گندگی میں نہیں پڑ سکتے. تو میں نے خود کو پھر سے الحمدللہ بہتر کیا اور اپنی زندگی کو دوبارہ سے چاہے چاہے جتنا مرضی غلاظت میرے سامنے آتی جائے. لیکن میں نے کہا کہ یار رب نے اگر تمہیں چنا ہے کسی اچھے کام کے لیے تو تم محنت کرو، کوشش کرو وہ کام کرنے کے لیے. آپ کے مقاصد اچھے ہیں. اس طرح کے گھٹیا ذہنیت کے گھٹیا لوگوں کے اگر آپ باتیں سنتے رہو گے، راستے پر بھونکنے والے ہر کتے کو سنتے رہو گے کہ یہ مجھ پر بھونک رہا ہے، اور آپ اس کو دماغ میں سوار کر لو گے تو پھر کیا فائدہ. اور مین چیز آپ ان کو پروو نہیں کرنا چاہتے. میں ان کو پروو نہیں کرنا چاہتا دیکھو یہ میں نے کر لیا. حالانکہ میں نے اس دن اس کو بولا بھی آئی ول شو یو، بٹ اسٹل ڈونٹ کیئر، جسٹ فوکس آن یور گولس. یہ رستے میں آنے والے کتوں کو پھونکنا دو. لیکن لائف یہ ہے، لوگ یہ ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اراؤنڈ یو آپ ایسے لوگوں میں گھرے ہوتے ہیں جو کالی بھیڑیں ہوتی ہیں. یہی بکواس، کالی بھیڑیں ہوتی ہیں. یا اللہ، بس یہی بکواس ہے بھائی. یہی چلے جا رہا ہے اور یہی چل رہا ہے اور یہی آگے بھی یہی چلتا رہے گا. لیکن بس آپ کو بس بات وہی ہے کہ سوچ پازیٹیو ہونی چاہیے. برے لوگوں کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آؤ تاکہ وہ لوگ بھی آپ کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیں. اور لوگ سوچتے ہیں جب آپ اچھا کرتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں آٹومیٹیکلی اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اور اچھائی ہمیشہ آپ برے لوگوں کے ساتھ کرو تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. جو میں نے ابھی تک سیکھا ہے، ہم لوگوں کے اندر یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم اچھا بیہیو کرتے ہیں، جو اچھے نہیں ہیں ان کے ساتھ برا بیہیو کرتے ہیں. نہیں، ہر برے آدمی کے ساتھ بھی اچھا بیہیو کرو. جب آپ برے آدمی کے ساتھ اچھا بیہیو کرتے ہو نا، وہ آپ کے بارے میں برے رائے رکھتا ہے، اس لیے وہ آپ کے ساتھ میں برا بیہیو کرتا ہے. تو آپ برے آدمی کے ساتھ جب اچھا بیہیو کرتے تو آٹومیٹکلی اس کا دل بھی صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ بھی آپ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار جیسا میں اس بندے کے بارے میں سوچتا ہوں یا جیسی میری اس بندے کے بارے میں رائے ہے، یہ بندہ ویسا ہے نہیں. لیکن کچھ اس طرح کے غلیظ، گھٹیا اور تھرڈ کلاس ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، چبڑ چوقت، کمی ٹائپ کے، کمی ذہنیت ٹائپ کے،
کہ جن کے ساتھ جتنا مرضی اچھا بھی کر لو تو وہ آٹومیٹیکلی گند ہی سوچتے، کیونکہ ان کا دماغ گند ہے، ان کا دل گند ہے، ان کے اندر خون گندا ہے، ان کی نظر گندی ہے، ان کے کان گندے ہیں، ان سب چیزوں میں ان کی غلاظتیں ہیں، جس وجہ سے جتنا مرضی اچھا کر لیا جائے وہ آپ کو اچھا مانتے ہی نہیں، کیونکہ وہ ماننا ہی نہیں چاہتے۔ تو ایسے لوگوں پر بھیجیں دونوں ہاتھوں سے لعنت، لاکھوں مرتبہ لعنت، کروڑوں مرتبہ لعنت، کیونکہ یہ گھٹیا لوگ ہیں۔ عبداللہ بن ابی جیسے گھٹیا آدمی جو نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوئے بھی بکواس کرتا تھا اور گھٹیا ذہنیت کا گھٹیا آدمی تھا۔ دنیا میں سب سے گھٹیا اگر کوئی شخص آیا ہے تو فرعون کے بعد یہ عبداللہ بن ابی تھا۔ تو بہت سارے لوگ اسی کے مثل ہیں۔ استغفر اللہ، مسلمان ہیں، اللہ پاک ان کو بخشے، ہمیں بھی اللہ پاک نیکی کی اور ہدایت کی راہ نصیب عطا فرمائے، ہمیں اس پر کاربند کر دے مضبوطی کے ساتھ۔ اللہ اپنی رسی کو ہمیں مضبوطی سے تھامنے کی ہمت توفیق طاقت دے، اور ہمارے تمام دوست احباب رشتہ دار والدین ان سب کو جو ہے وہ یہ ہمت اور توفیق اور طاقت دے کہ وہ حق پر قائم رہیں، اور ان کے دلوں سے یہ بغض، کینہ، حسد یہ نکل جائے اور وہ اچھے اور نیک لوگ بن جائیں۔ آمین۔